الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انسان اللہ کی وہ عظیم مخلوق ہے اور اس کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ جو باتیں یہ اپنے ماں باپ سے نہیں کہہ سکتا، جو دکھرے یہ اپنے دوست احباب کو بیان نہیں کر سکتا، جو تذکرے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتا، وہ فریادیں، وہ دکھرے، وہ دعائیں اپنے رب کے حضور بیان کر سکتا ہے۔ اپنے رب کے حضور انسان اپنی ہر ایک فریاد کو رکھ سکتا ہے، اور وہ رب ہے، وہ اپنے بندے کی ہر فریاد کو سنتا بھی ہے۔ اپنے بندے کی ہر فریاد کو وہ سن کے اس کے دکھروں کے اوپر مرہم بھی رکھتا ہے۔ اور اللہ کی تو ذات وہ عظیم ذات ہے کہ انسان دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس جائے، ایک بار مانگے گا وہ دے گا، دوسری بار مانگے گا وہ دے گا، تیسری بار اگر مانگنے کے لیے جائے گا تو وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ بندہ ہزار بار بھی اس کی بارگاہ میں آئے، اس سے فریاد کرے تو وہ رب ہزار بار اپنے بندے کی فریاد کو سنتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، اس کے دکھڑوں کو سنتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا تو المیہ یہ ہے، آج ہمارے معاشرے کے افراد کی تو فکر یہ ہے، سوچ یہ ہے، اگر کوئی ایک شخص سے کوئی چیز مانگنے کے لیے جائے وہ اس کو دے گا، کل اگر جس کو چیز دی وہ اس کی دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے تو وہ اس شخص کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بات تو دور کی بات، اس شخص کو اپنی گلی کے اندر گزرنا بھی وہ برداشت نہیں کرتا۔ لیکن یار وہ کتنا عظیم رب ہے، کتنا کریم مالک ہے، کتنا غفور الرحیم ہمارا خالق ہے کہ اس نے ہمیں آنکھ دی، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھوں جیسی دولت دی، سننے کے لیے کانوں جیسی نعمت دی، بولنے کے لیے زبان جیسا ہمیں گوشت عطا کیا۔ لیکن یہ انسان جب ہزار نعمتوں کے باوجود ناشکری کر کے دوبارہ پلٹ کے اس کی بارگاہ میں آتا ہے تو رب یہی کہتا ہے، اے انسان میں تیرا رب ہوں، تیرا میرا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ اگر انسان خود پلٹ کے نہ بھی آئے تو رب کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھولے ہوئے انسان، اے بھٹکے ہوئے انسان، اے میری دہلیز سے بھاگنے والے انسان، پلٹ آ، تیرا رب بڑا کریم رب ہے، تیرا رب تیری ساری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اس رب سے مانگ تو صحیح، تو اس رب کے حضور فریادیں رکھ تو صحیح، وہ تیری ہر ایک فریاد کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر رب سے جب ہم مانگیں، جب ہم رب کے حضور فریاد رکھیں، جب ہم اپنے رب کے حضور اپنی دعائیں، اپنی التجائیں کریں تو ہمیں کامل یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا رب ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندے اپنے رب پہ کامل یقین رکھیں، پختہ یقین رکھیں، تو اللہ تعالیٰ بندے کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو، حیوانات کو رزق عطا کرتا ہے۔ رات کو گھر میں پلٹتے ہیں، پاؤں کے اندر کوئی کل کے لیے جمع کیا ہوا رزق نہیں ہوتا، صبح گئے رزق کی تلاش میں خالی ہاتھ پاؤں گئے، جب واپس پلٹ کے آئے تو انہوں نے اپنے پاؤں کو خالی لے کے آئے، اس لیے کہ ان کا یقین، بھروسہ، اعتماد، توکل اللہ پہ کامل ہے، اور وہ اس کامل یقین کے ساتھ خالی پلٹتے ہیں کہ جس رب نے آج دیا وہ رب ہمیں کل بھی رزق عطا کرے گا۔ تو اللہ سے جب مانگیں، رب کے حضور جب فریاد کریں تو کامل یقین کے ساتھ فریاد کریں۔ اور اللہ کے حضور مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور عجز و انکساری کے لبادے کو لے کے آئے۔ جب رب کے سامنے وہ کوئی فریاد رکھے تو وہ عجز اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو۔ ایک شخص کا ذکر حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے کیا۔ سرکار نے فرمایا، میرے صحابہ، ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا، اللہ کو اس کی دعا مانگنے کا انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کس لہجے میں اپنے رب سے مانگ رہا تھا، وہ کس طریقہ کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعائیں مانگ رہا تھا، فریاد کر رہا تھا؟ تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ رب سے مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے آگے جولی پھیلاتا ہوں اس لیے کہ تو میرا اللہ ہے، تو میرا رب ہے، اگر تو میری فریاد کو پورا نہیں کرے گا تو کون ہے جو میری فریاد پورا کرے گا؟ اے اللہ تو میری فریاد کو پورا کر اس لیے کہ تو میرا رب ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ کو اس بندے کی اس مانگنے کی ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے رب ہو کے اس کی دعا کو پورا کیا، اس لیے کہ رب جانتا ہے کہ میرے علاوہ اس کا کوئی رب نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی اس کا خالق نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی جب اللہ کے حضور پیش ہونا چاہیے تو اللہ کی وحدانیت کے تذکروں کے ساتھ پیش ہونا چاہیے، اور اللہ کے حضور جب مانگے تو کامل یقین اور کامل توکل کے ساتھ مانگے کہ وہ رب ہماری فریاد کو پورا کرے گا۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے مابین تشریف فرما تھے۔ ایک اعرابی، ایک دیہاتی حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو حضور علیہ السلام صحابہ کے سامنے آخرت کا ذکر کر رہے تھے، تو آخرت کے اللہ کے جلال کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کے جمال کا ذکر کر رہے تھے، اور اللہ کا حساب لینے والا جو معاملہ ہے اس کا ذکر صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ عربی کھڑا ہوا، دیہاتی کھڑا ہو کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں قیامت کے دن ہمارے اعمال کا حساب کس نے لینا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ایک ایک عمل کا حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے گا، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اس اعرابی نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب کریم نہیں ہے؟ کیا ہمارا رب غفور الرحیم نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہمارے رب سے بڑھ کے کوئی کریم نہیں ہے، ہمارے رب سے زیادہ کوئی غفور الرحیم نہیں ہے۔ جب اس اعرابی نے، جب اس دیہاتی نے جملہ سنا تو وہ حضور کے مجلس سے اٹھا اور خوشی کے ساتھ بھاگنے لگا۔ تو حضور نے اس کو روکا اور فرمایا کہ اے اعرابی کیا بات ہے کہ تم خوشی کی لہر میں آ کے خوشی سے مچلنے لگے اور بھاگنے نکلے ہو؟ تو وہ اعرابی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے ابھی نہیں فرمایا کہ ہمارا حساب رب نے لینا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں نے یہ بات فرمائی ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہمارا رب کریم ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے یہ بھی فرمایا ہے۔ وہ دیہاتی ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ اگر حساب رب نے لینا ہے، اگر رب کریم ہے تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو ہمارا کام ہو گیا کہ ہمارا رب کریم ہے، وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو جب وہ جانے لگا تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ، اس دیہاتی نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے، اس دیہاتی نے اپنے رب کو صحیح معنوں کے اندر پہچان لیا ہے۔ وہ رب تو اتنا کریم رب ہے یار، وہ انسان کو اللہ عذاب دے کے کیا کرے گا؟ رب نے فرمایا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب کے گھرے کے اندر ڈالا جائے۔ وہ رب تو تمہیں معاف کرنے کے لیے صدائیں دیتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی 1000 گناہ کرنے کے باوجود میری دہلیز پہ آ کے پکی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی پکی سچی خلوص قلب کے ساتھ کی جانے والی توبہ کو قبول کروں۔ تو آج کے اس رمضان کے آخری لمحات کے اندر ہمیں اپنے رب کے حضور استغفار کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے رب کے حضور دعا کی ضرورت ہے۔ مفسرین قرآن نے ایک بوڑھیا کا ذکر قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے۔ ایک بوڑھیا تھی جو پورا دن داغا کاٹتی رہتی، جب شام کا وقت آتا تو وہ داغا تیار ہو جاتا۔ اس کا ذہنی توازن کمزور تھا، اس کی عقل کے اندر وہ شعور نہیں تھا،
صبح سے لے کے شام تک وہ داغا کاٹتی رہتی، جب شام ہوتی اپنے ہاتھوں سے کاٹا گیا داغا خود بکھیر دیتی، اس کو آگے پیچھے کر دیتی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ تو مفسرین نے بات لکھی ہے، پورے دن کی محنت کو وہ شام کو چند لمحے کے اندر ضائع کر دیتی ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ اے انسان، تو پورے ماہ سیام کے روزے رکھتا رہا، رات کو نماز تراویح کے اندر اللہ کے حضور پیشانیوں کو جھکاتا رہا، حالت قیام کے اندر اللہ کے جلووں کے اندر اپنے آپ کو مس کیے رکھا، رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کے کلام کا تلاوت اللہ کے کلام کی کرتا رہا، اللہ کے مبارک فرامین کو پڑھتا رہا، دلوں کو نور دیتا رہا، دلوں کی روشنی سے اپنے قلب کو اپنی سیرت کو مزین کرتا رہا۔ لیکن اے انسان، جب رمضان جائے تو اس بوڑھیا کی طرح نہ ہو جانا کہ پورا دن محنت کر کے ساری محنت کو ایک لمحے کے اندر ضائع کر دے۔ جب رمضان جائے گا تو انسان تو اپنی اس عبادت کے معمول سے ہٹ نہ جانا، تیرا معمول یہی قائم رہنا چاہیے کہ معمول تجھے اپنے رب کے حضور معرفت دیے ہوئے ہے، اللہ کے حضور تجھے قربت دیے ہوئے ہے۔ تو انسان کے لیے یہ مہینہ رحمتوں والا تھا۔ تو اس مہینے کے اندر جو ہم نے دلوں کو نور دیا، جو ہم نے کردار میں بہتری لائے، جو ہم نے اپنی سیرت کو مبارک تعلیمات اسلام کے ساتھ مزین کیا، اسی نہج پہ چلنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے وہ رب ہمیں ان عظیم مبارک ساعتوں کی برکت سے ہمیں استقامت ایمان عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جس راستے پہ چلے ہوئے ہیں ہدایت کے راستے پہ، اللہ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔